بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویورز، آج کا ہمارا ویلوگ ہے ایک بہت ہی اہم اولاد کی تربیت کے موضوع پر، جس میں ان 3 موضوعات پر ہم اولاد کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اولاد کب بد نصیب ہو جاتی ہے؟ جبکہ ہر کوئی ماں باپ چاہتا ہے کہ ہمارے بچوں کا نصیب بلند ہو، ہمارے اولاد کے نصیب اچھے ہوں اور ہماری اولاد صاحب اکرام ہو، صاحب عظمت ہو۔ لیکن ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ اولاد بد نصیب ہو جاتی ہے؟ حرام کی کمائی کھلا کر ایسے بد نصیب اولاد تیار کی جاتی ہے جو کبھی اپنے وقت کے امام کے ساتھ مقابلے پہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ بے تربیت اولاد کبھی ایسی بد نصیب بن جاتی ہے۔ بد نصیبی کی کچھ وجوہات ہیں، جن میں ایک وجہ یہ ہے کہ حرام کی کمائی کھلا کر ہم اپنی اولاد کو بد نصیب کر دیتے ہیں۔ ایسا بد نصیب جو خدا کی کھلم کھلا نافرمانی کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ غیر صالح اور بے تربیت اولاد جو ہوتی ہے نا، وہ بد نصیب بن جاتی ہے۔ مولا علی علیہ السلام جب جنگ جمل میں فتح یاب ہو چکے تو دشمنوں کی لاشوں کے درمیان آئے اور انہیں دیکھ کر زار و قطار رونے لگے۔ تاریخ بشریت میں آج تک کسی فاتح کو مفتوح کے لیے ایسے روتے نہیں۔ آپ سے جب رونے کی وجہ دریافت کی گئی تو فرمایا، ان لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، عبادت کرتے تھے، انہوں نے جنت میں جانا چاہیے تھا۔ مجھے اس بات پر دکھ ہے کہ یہ امام حق کے خلاف جنگ کے لیے اٹھے، خواہشات نفسانی کی پیروی کی اور خود کو دائمی عذاب میں مبتلا کر لیا۔ گویا باپ اگر انہیں رزق حرام نہ کھلاتے اور انہیں دودھ میں محبت اہل بیت علیہم السلام منتقل کرتی تو آج ان کا یہ انجام نہ ہوتا۔ اولاد آزمائش کس طرح ہے؟ یاد رکھیے کہ یہ اولاد آپ کے لیے آزمائش ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 28 میں ارشاد ہوا، وَاعْمَلُوا إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جان لو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ پھر سورہ تغابن میں آیت نمبر 14 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، إِنَّ أَزْوَاجُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ وَعَدُوٌّ لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ، بے شک تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہے، تم ان سے ہوشیار رہو۔ اللہ رب العزت یہ بتا رہا ہے اس آیت میں کہ اگر صحیح تربیت نہ کی جائے تو اولاد بھی دشمن ہے، ورنہ یافتہ اولاد کو تو سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 میں آنکھوں کی ٹھنڈک کہا گیا ہے۔ بعض دیندار متقی افراد بھی اس تربیت اولاد کے علم سے ناواقف ہیں، اس کی بنا پر اولاد کو برباد کر دیتے ہیں۔ اور جب اولاد کی اچھی تربیت کی جائے تو یہی اولاد صدقہ جاریہ بن جاتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب میں وہی شخص ہوگا جس کے اہل و عیال دین سے جاہل و غافل ہوں گے۔ باپ ایڑی چوٹی کا پسینہ بہا کر پیسہ کمانے کی مشین بن کر کیا کرے گا؟ اگر وہ اپنی اولاد جہنمی ہو جائے تو اس کمائی کا کیا فائدہ؟ وہ لاؤں والی والدین جو اپنے اولاد کی تربیت پر آج اپنے وقت کو صرف نہیں کرتے، ان کے بچے کل انہی کو اہمیت نہیں دیں گے اور ان کے بڑھاپے کے وقت ان کی اولاد ان کو وقت نہ دے۔ بے تربیت اولاد کے نقصان کی طرف سورہ زمر کی آیت نمبر 15 میں کہا گیا ہے کہ اے رسول کہہ دو کہ بے شک قیامت کے دن نقصان اٹھانے والا وہ شخص ہے جس نے اپنے اور اپنے بال بچوں کا نقصان کیا۔ آگاہ رہو کہ کھلم کھلا نقصان یہی ہے کہ ان کے اوپر آگ کے اوڑھنے ہوں گے اور ان کے نیچے آگ کے بچھونے ہوں گے۔ روایت میں ہے کہ خدا ایسے ماں باپ پر لعنت کرے
جو بچے کے آگ ہونے کا سبب بنے۔ بے تربیت، جھگڑالو، بے ادب اولاد والدین کو اذیت دینے کی وجہ سے جہنمی بنے اور والدین ان کی تربیت نہ کر کے جہنمی بنے۔ آپ خود نماز اور روزے کے پابند تھے، مگر بالغ 9 سال 10 سال کی بچی کو پردہ کرنے سے روکتے رہے، ان کو پردے کا عادی نہ بنایا اور گرفتار رہی۔ ساری زندگی ماں باپ کی وجہ سے بے پردہ رہی اور گناہوں میں گرفتار رہی، اس کی بدعمالیوں کی بنا پر مستحق عذاب ہونے کا شدید خطرہ ہوگا۔ اللہ رب العزت تمام تر مومنین کو اپنے اولاد کی بہترین تربیت کی توفیق عنایت فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، سلامت رہیے۔ اللہ حافظ۔